آج کے شو میں ثانیہ گل پلازا جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس، حقائق کیا؟ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ، پیپلز پارٹی کا سخت موقف۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، جو شہر کراچی میں موجودہ سیاست اس وقت ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کی طرف سے شہر کو وفاق کے حوالے مطالبہ کرنے کا مطالبہ یا پھر جوڈیشل انکوائری کی بات ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف، ایم کیو ایم کا واضح موقف، رہنماؤں کی پریس کانفرنسز، ابھی کچھ دیر قبل فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کری، شرجیل میمن صاحب کی پریس کانفرنس آج کے دن آئی، تو بڑا جسے کہا جائے اس ٹھنڈ ماحول میں بہت گرما گرم بحث سیاسی طور پر رہی، لیکن جو ثانیہ گل پلازا ہے، اندھوناک ثانیہ ہے، اس کی تحقیقات کے حوالے سے ایم کیو ایم کا جو مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا، پیپلز پارٹی کو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے یا اعتراض ہے یا نہیں ہے، اور پھر جو ان کا دوسرا کنسرن سامنے آیا کہ جو سیکیورٹی واپس لینے کے حوالے سے، یہ کنسرن کیا جائز تھا، حقائق کیا ہیں اس کے؟ اعجاز الحق صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے ایم پی ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ بیپر پہ ہیں۔ مندوخیل صاحب، پہلے آپ سے میں اسٹریٹ فارورڈ، کیونکہ ٹائم شارٹ آپ سے کر کے اسٹارٹ کرتے ہوئے، سر یہ جو مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا، یہ مطالبے یہ صحیح ہے؟ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے، درست سمجھتی ہے، غلط سمجھتی ہے ایم کیو ایم کا جو مطالبہ ہے؟ نہیں، ایم کیو ایم کے مطالبے کا میرے خیال میں وقت گزر گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گل پلازا والے ثانیہ میں پہلے دن ہماری صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب نے آفر کی ہے کہ آئیے جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، آپ جوڈیشل کمیشن تاکہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج پر جو ہے نا مبنی ایک کمیشن ہو، تاکہ سارے حقائق سامنے آ جائے اور ونس فار آل جو ہے نا وہ ایک ڈیسائیڈ ہو جائے کہ آئندہ اس طرح بلکہ نہ صرف سندھ میں، پاکستان بھر میں اس طرح کوئی واقعات نہ ہو۔ تو ایم کیو ایم خاموش تھی، انہیں کوئی بات نہیں کی ہے۔ اب جب حکومت نے جو ہے نا وہ کمیشن بنا لی ہے، انکوائری کمیشن بنا لی ہے، اب اس کے بعد ان کے مطالبے شروع ہو گئے اس طرح سے۔ تو آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی پہلے ہی آفر کرتی رہی، لیکن اس کے بعد کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ اگر پہلے نہیں کیا اور اب کر رہے ہیں، تو یہ تو ان سے پوچھوں گا کیوں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے نزدیک کیا مسئلہ ہے، کیوں کر رہے ہیں اب جو اب کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں ویسے خود پہلے دن سے جوڈیشل کمیشن کا میں حامی ہوں، اور گو کہ ان کا جو ہے نا وہ مطالبہ بعد میں کمیشن مقرر ہونے کے بعد کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں حمایت کرتا ہوں کہ بالکل جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے نا یہ ایک پتہ چل جائے کہ قصور میرا ہے، آپ کا ہے، کس کا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائے۔ اور جوڈیشل کمیشن کا مطلب تو ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں اس کے خلاف جو بھی ایک ایویڈنس ہوتا ہے، چاہے کسی کے خلاف بھی ہو، تو وہ سامنے آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک فائنڈنگ اس کے حوالے سے ہوگا۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے پھر آئندہ کی اس طرح کوئی صورتحال نہ بنے۔ میں تو اس کے باوجود کہ آپ خود بھی چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہو اور اس کی امپارشل انکوائری ہو، تو یہ معاملہ میں خود بھی کہتا ہوں یہ بڑی درست بات ہے۔ اجازت صاحب، یہ تو مطالبے کے تائید کریں پارٹی کے رہنما آپ کی، اجازت صاحب۔ دیکھیں، میں کل بھی سن رہا تھا ایک چینل پہ، مندوخیل جو میرے بھائی ہیں، قانوندہ بھی ہیں، اور کل بھی ان کو حمایت کرتے ہوئے میں نے دیکھا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، یقیناً وہ سمجھتے ہیں قانون کو۔ اس لیے دیکھیں، ان کے حامی بھرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا، ڈیسیجن پاکستان پیپلز پارٹی کا حوالہ بھی دے رہے ہیں نا۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے انکار تو نہیں کیا، حکومت کس کی ہے؟ حکومت اس صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اس شہر میں حکومت جو لوکل باڈیز کی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کام ہے، آپ مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کمیشن بنائیں گے، آپ نے، ظاہر سی بات ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو قبل از وقت بات ہے نا کہ کسی نے اس کے اندر آگ لگائی ہو، کچھ بھی ہوا ہو، لیکن بات یہ ہے، میں مندوخیل بھائی کی جو بات ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جاتی جس کے اندر حقائق نظر آ جاتے، جس کی انکوائری ہر بندہ ایکسپٹ کرتا۔ اب ایسا تو ممکن نہیں ہے نا، جس کے اوپر الزام ہو، جو ملزم ہو، ظاہر سی بات ہے حکومت وقت کی ناکامی تھی، تو وہ خود بیٹھ کے انکوائری کرے اور سرکاری بابوؤں سے انکوائری کروائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج بھی ہمارا وہ مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، جس کے اندر ایک سپریم کورٹ کا جج ہو، جس کے اندر ایک جو ہے وہ صرف ہائی کورٹ کا جج ہو۔ بن گیا، وہ کہہ رہے ہیں نا، اب تو انکوائری کمیشن بن گیا، کوئی قرآنی صحیفہ تو نہیں ہے نا، کوئی قرآنی صحیفہ تو نہیں ہے۔ اگر پروسیجر کیا ہوگا مندوخیل صاحب، کہ اگر آپ بھی مطالبہ، آپ بھی کہتے ہیں کہ تائید کرتے ہیں اس بات کی، اور یہ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ اس کا پروسیجر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ پیپلز پارٹی نے پہلے دن آفر کی ہے، اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، ان کی طرف سے کوئی جواب، کوئی سلسلہ بات ہی نہیں آئی۔ اب جا کے جب حکومت نے انکوائری کمیٹی بٹھا دی ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں یہ ملزم ہے،
تو بھائی ملزم تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا کہ آیا یونین والوں کی غلطی ہے. جو ایک شو میں نے ان کے سامنے تفصیلات رکھی ہے, میں بحیثیت قانون کے طالب علم وہ 4 سوالوں کا جواب مجھے نہیں دے سکا یونین کا, جو ہے کہ آپ نے جو آپ لاکھوں روپے لے رہے ہو مینٹیننس کی مد میں, آپ نے آگ بجھانے کے لیے کیا انتظام کیا تھا؟ آپ نے بجلی کیوں بند کرائی ہے کہ پورا پلازا میں جو ہے نا بیچارے جو وزٹر تھے, خریدار تھے, ان کو راستہ نہیں مل رہا؟ آپ کے 16 گیٹ یا 26 گیٹ پہلے بتائے جاتے, اس میں 2 گیٹ کھلے تھے, باقی کیوں نہیں؟ چھت میں گاڑیاں سیو کرنے کے لیے تو آپ کے گیٹ لگائے ہوئے تھے, مگر انسان کے لیے آپ نے وہ بھی نہیں کھولے. تو بہت سارے سوال تھے جو جواب نہیں دے سکا. اسی طرح میں فائر بریگیڈ کی بات کروں, اس کے باوجود کہ انہوں نے قربانی دی, ایک بندہ جان سے گیا, اس کے بعد نقشہ کس دور میں پاس ہوا, کیا نہیں ہوا. تو یہ جو کمیشن بنے گا تو اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائے گی نا. ایڈوانس پہ یہ کہنا سندھ حکومت ملزم ہے, یہ خود ملزم ہے بندہ جو انکوائری کرا رہے کمشنر کراچی کی غالباً, تو اس صورتحال سے تو کام نہیں چلے گا نا میرے حساب سے. سر لیکن اب بن سکتا ہے کمیشن یا اب نہیں بن سکتا قانونی طور پہ؟ دیکھیے لیکن میں یہی چیز کر رہا ہوں نا کہ میں نے تو پہلے دن سے اس بات کا کہا کہ انکم کیوں اس کے اوپر رن کی. ابھی جب حکومت نے ایک کمیشن بنا لی ہے, انکوائری کمیٹی بٹھا دی ہے, اب ان کا مطالبہ آ گیا, تو میں یہ پھر بلکہ 1-2 رہنما جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے, حیدر عباس رضوی صاحب یا دوسرے تیسرے, وہ تو ان کو بھی نہیں مان رہے تھے, جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں کرے, وہ تو کہتے فیڈرل حکومت بنا لے انکوائری کی. آپ دیکھ لیں سارے وہ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, جو حیدر عباس رضوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یا اظہار الحق صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو فیڈرل سے بات کر رہے تھے, وہ پھر بھی جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں کر رہے تھے. آج ایک انکوائری کمیٹی بیٹھنے کے بعد ان کا مطالبہ ہے, تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہے. اب دیکھتے ہیں سندھ حکومت کیا کرتی ہے. دوسرا مطالبہ جو ہے وہ سندھ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا ہے, آئینی قانونی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے دونوں سے بتائے گا اپنا موقف اس بارے میں. دیکھیے نہ سیاسی لحاظ سے, نہ آئینی لحاظ سے, نہ قانونی لحاظ سے جو ہے نا وہ سندھ جو ہے نا وہ حصہ ہے, کراچی سندھ کا حصہ ہے, پاکستان بننے سے پہلے حصہ تھا, اور پاکستان کا قرارداد سندھ سے کراچی سے پاس ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے, وہ خود آفاق احمد کا دوسرے تیسروں کی ان کے اپنے بیانات جو ہے نا وہ اس میں تضاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کراچی کو صوبہ بنایا جائے تو حیدرآباد کے اور خیرپور کے, میرپور خاص کے جو مہاجر ہیں وہ کیا کریں گے. ان کے اپنے بیانات ہیں, اور خود MKM والے ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں ہے کہ کراچی کو اگر بنائے صوبہ تو وہ حیدرآباد کا کیا بنے گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف افراتفری چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. تو یہ میں پہلی والی بات پہ اگر آپ میں اس پہ جواب دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں مندوخیل بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستان انکوائری کمیشن کا بار بار مطالبہ ہوتا رہا ہے. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ جو انکوائری ہے وہ ایسے ہاتھوں سے ہو جہاں پر ابہام نہ ہو. سرکاری افسران ایک کال کی مار ہوتے ہیں, سرکاری بابو جن کو کمیٹی دی گئی بنانے کے لیے, انکوائری کرنے کے لیے جن کو اختیارات دیے گئے, وہ کتنے پابند ہوں گے. کیا سرکاری کسی سیاسی لوگوں کی کال پہ وہ رپورٹ چینج نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں مندوخیل بھائی, MKM سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, ایک آزادانہ کمیٹی بنانے کی ضرورت تھی. وہ جوڈیشل کمیشن ہی ہو سکتی ہے. جو آپ حیدر بھائی کا ریفرنس دے رہے ہیں, حیدر بھائی نے کہا ہے کہ پاکستانی انکوائری کمیشن بنائی جائے, وہ فیڈرل سے, وہ اس لیے کہا تھا کہ جو انکوائری ہو وہ سندھ سے باہر کے لوگ کریں یا پھر ایسے لوگ کریں جن کے اوپر سیاسی پریشر نہ آئے. مہذب دنیا کے اندر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میئر کراچی صاحب کو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اور کمیشن کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. جو یہاں پر کمشنر کراچی ہیں ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. ایگزامپل موجود ہے بلدیہ فیکٹری کے ٹائم پر جو واقعہ ہوا تھا, اس وقت جو کامرس کے منسٹر تھے رؤف صدیقی بھائی, انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا خود, اور کمیٹی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ آپ انکوائری کریں, اگر میں قصوروار ہوں تو میرے خلاف آپ سزا تعین کریں. یہ چیزیں ہو چکی ہیں. لیکن یہ بتائیں جا سکتا ابھی تو, کیونکہ اب وہ جس طرح سے تاثر دے رہے ہیں کہ the time has gone, یعنی اب وہ نکل گیا. نہیں ایسا دیکھیں 100 سے زائد جانے جا چکی ہیں. قانونی طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں قانون مجھ سے زیادہ مندوخیل بھائی کو پتا ہے. کمیٹی کو معطل کر دیں بالکل جوڈیشل کمیشن بن سکتی ہے, جوڈیشل کمیشن بن سکتی ہے. مجھ سے زیادہ قانون کی سمجھ مندوخیل بھائی کو ہے. مطلب یہ جواز کہ کیونکہ MKM نے پہلے نہیں مطالبہ کیا تھا تو یہ جواز یہ تو مذاق ہے. آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ ہمیں لیٹر لکھ کے بتا رہے تھے کہ ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ MKM پاکستان اگر حمایت کر دیتی ہے جوڈیشل کمیشن کی, اس کے بعد ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. سر آپ MKM نے کچھ آپ کو کہا نہیں تو آپ جوڈیشل کمیشن ہی بنا دیتے. سرکاری بابوں میں کیوں بنا رہے ہیں آپ کمیٹی؟ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان انکوائری, حیدر عباس رضوی, تاجر برادری یہاں پہ آئی, انہوں نے کہا فوج اس کی انویسٹیگیشن کرے. میں جو یہاں کے ہول سیل ایسوسیشن کے چیئرمین تھے, اس دن آئے ہوئے تھے, صدر کے وہ آئے ہوئے تھے. آپ یہ MKM کہہ رہی ہے جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, پیپلز پارٹی کمشنر کراچی, تو یہ 4-5 یہ الگ الگ بنا دیں, سب مطمئن ہو جائیں گے. سر دیکھیں اتنی ساری کمیٹی, مقصد ہے نا کہ یہ واقعات آئندہ نہ ہو,
اور جو قصوروار ہیں ان کو سزا ملے. کمیٹی کا مقصد ہی ہے. کمیٹی کا مقصد سیاسی نہیں ہے. تو سیاسی امبریلا کے نیچے کمیٹی نہیں بن سکتی. وہ کمشنر کراچی جو خود جب وہاں پر موجود تھا، جب آیا تھا واقعے کے بعد، وہ تو خود نشے میں تھا. آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ ہوش پہ تھا؟ آپ ایسے شخص کے ہاتھ میں انکوائری کمیٹی کا جو سربراہ بنا کر آپ پیش کر رہے ہیں، جن کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کراچی شہر کے اندر، جو میٹروپولیٹن کارپوریشن سٹی ہے، اس کے اندر 100 سے زائد لوگ اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور جو قصوروار ہے، دیکھیں قصوروار تو ہے نا، حکومت وقت قصوروار ہوتا ہے. یہاں کے لوگ ایک ماچس بھی جب خریدتے ہیں تو اس کا ٹیکس حکومت وقت کو دیتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں صحت کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ ہر چیز سے. اور اس طرح کے جب واقعات رونما ہو جائیں تو ایسے صورتحال کے اندر حکومت وقت ہمیں سپورٹ کریں، فائر فائٹنگ سسٹم آ جائے. نہیں ہوا نا سر، نہیں ہوا نا سر. فگرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کراچی صوبہ کیپٹل ہے، اس لحاظ سے پروونشل ٹیکس میں بھی میجر کنٹریبیوٹر ہے، لیکن فیڈرل کے حوالے سے بھی میجر کنٹریبیوٹر ہے، ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی میجر کنٹریبیوٹر ہے، ٹریڈ کے حوالے سے میجر کنٹریبیوٹر ہے. تو وفاق نے ہمیں کیا دیا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس تو ہم وفاق کو بھی دے رہے ہیں کراچی کے شہری، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ بھی ہمارے سروسز پہ ٹیکس لے رہی ہے، اسکل سروسز. اگر صوبائی نے کچھ نہیں دیا جس وفاق سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کون سا یہاں پہ دودھ کی نہریں وفاق نے بھائی ہیں جو ہم وفاق سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے ہمیں صحیح کر دے گا؟ یا وفاق نے کچھ نہیں لگا لے ان کو بھی ہم نے ٹیکس دیا. سن لینا سر، آپ کی دوسرے سوال کا بھی جواب اسی میں. سر وفاق نے کچھ نہیں کیا. سر تمام سیاسی لوگ بیٹھ کر 18ویں ترمیم کا تو مقصد یہی تھا نا کہ صوبہ دودھ کی نہریں، وفاق دودھ کی نہریں نہیں بہا رہا ہے تو صوبہ بہا دے. اسی لیے تو بااختیار کیا تھا صوبے کو، انتظامی طور پر، مالی طور پر، کہ آپ کو وفاق کا انتظار نہ کرنا پڑے. وفاق کے اندر بہت خامیاں صحیح، وفاق طاقتور تھا، ان طاقتوں کو نیچے ڈیزالو کر کے صوبوں کو دیا گیا تھا نا. تو جو آج 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جو ووٹ کی طاقت لے کر کوئی بھی جماعت اسمبلی کے فلور پر پہنچ رہی ہے، پہنچتے ہیں، وہاں پر جو قانون سازی ہوتی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کی جائے، انسانوں کے جو ایشوز ہیں ان کے ڈور اسٹیپ تک ان کے مسائل کو حل کیا جائے. اگر ایسی ترمیم 18ویں ترمیم کی آپ شکے پڑے تو ایسا لگے گا کہ صوبہ واقعی میں دودھ کی نہریں بہا سکتا ہے. نہیں ہو رہا ہے نا. آج ایک آگ لگی ہے، اس کے لیے ہم تیار نہیں تھے. ہم آپس کے اختلافات کو سائڈ پہ چھوڑ کر ایک بات کر لیتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، ایسا انوکھا واقعہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن ہماری تیاری کیا ہے؟ جو لوگ یہاں پر ٹیکس دے رہے ہیں، اپنے تنخواہوں سے ٹیکس دے رہے ہیں، اپنے کاروبار سے ٹیکس دے رہے ہیں، ان کو مل کے آ رہا ہے کہ اس طرح کی ایک آگ لگتی ہے ایسی صورتحال کے اندر ہم تیار نہیں ہیں آگ بجھانے کے لیے. تو یہی تو بات ہے. 18ویں ترمیم کے بعد، صوبے کو خود مختار کرنے کے بعد، اگر لوگ اس طرح محفوظ نہیں ہوں گے، ہمیں اگر اس طریقے سے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا تو 18ویں ترمیم کی خاتمہ کی تو بات ہوگی نا. تھوڑا سا میں اس کو اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے تھوڑا کلیریفائی کرتے ہوئے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ بریک پہ جائیں. پہلا تو مطالبہ آپ کا جوڈیشل کمیشن کا ہے، دوسرا مطالبہ کیا 18ویں ترمیم کو رول بیک کا ہے یا وفاق کو حوالے کرنے کا. تو یہ بہت زیادہ نوائز نہیں ہو رہی؟ یعنی کسی ایک چیز کے اوپر اگر فوکس کیا جائے اس وقت، اگر ثانیہ گل پلازا ہے تو اس کا میجر کاز جوڈیشل انکوائری اس کی ہو جائے. ابھی اگر 18ویں ترمیم کو بھی کھولنا ہے یا اس وقت اگر وفاق کے حوالے بھی کراچی کو، تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ اتنا زیادہ شور کہ کچھ بھی نہ ہو پائے، پھر یہ نہ ہو جائے گا. دیکھیں آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی، میں مطالبہ پہلے بتا دیں کیا کیا میں بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کبھی صوبے بنانے کی، کبھی انتظامی یونٹ بنانے کی، کبھی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی. 18ویں ترمیم کا جو مقصد تھا وہ صحیح معنوں میں عوام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. ایک جوڈیشل کمیشن تک تو ہم بنا نہیں سکتے. دیکھیں قصوروار وہی ہوتا ہے جو حاکم وقت ہوتا ہے، قصوروار وہی ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے. اور وہ تب پتہ چلتا ہے جب کوئی عدالتانہ کمیٹی بنا دی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر انکوائری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی جو رپورٹ آئے گی عدالتانہ کمیٹی کی، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ حکومت کی غفلت تھی یا نہیں. اس کے دو مقصد ہوتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو قصوروار ہے واقعتاً جس کی غفلت ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اب ہم ایک جوڈیشل کمیشن تو بنا نہیں سکتے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے یہ سب کچھ؟ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد کتنے کمیشن بنے ہیں؟ شوگر کمیشن، ویٹ کمیشن، یہ کمیشن، وہ کمیشن. یہ بھی مطلب چلے اچھا مطالبہ ہے آپ کا، لیکن یہ کبھی ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو حصے ہو جائیں اس کے، کہ ایک پہ عمل درآمد ہو جائے تو ایک سزائیں ہو جائیں؟ یہ سب چیزیں بھی ایک نوائز ہے پھر آگے. لیکن سر ایک دوسرے پہ الزامات ہوتی ہے نا. ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں،
100 से ज्यादा लोगों की जाने गई। बेहतर नहीं कह रही कि आप एक अफवाज पाकिस्तान एक कमेटी बना, एक कॉन्स्टिट्यूट करके खुद एक फेयर ट्रांसपेरेंट। देखिए मेरे भाई, कमेटी का जो मुतालबा है ना मुतवातर, वो उसका मकसद ये है, जो हम कह रहे हैं ना कि कभी कहते हैं कि पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन, जुडिशल कमीशन, फिर पाकिस्तान आर्मी के तहत कमीशन, आजादाना कमीशन हो जिसके ऊपर सियासी असर ना हो, जो इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान हो उनके पास कोई कॉल अगर जाए तो वो ये ना सोचे कि हमें रिपोर्ट तब्दील करना है। हम उस कमेटी की बात कर रहे हैं बार बार, या तो वो जुडिशल कमीशन हो सकती है, या तो वो यकीनन जो हाफिज साहब की सरबराही में हो, या फिर उनकी इंक्वायरी, इस तरह की कमेटी हो सकती है। सियासी बाबुओं की कमेटी जो होगी वो हुकूमत वक्त की मार होगी एक कॉल पे। उसके अंदर की जो हकायक है वो आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स के मातहत जो कमेटी बनेगी वो हुकूमत वक्त की एक कॉल की मारे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। यकीनन मेरे पीपल्स पार्टी के जो भाई है हुकूमत है, वो भी इंसान है। आज जैसे जिया लंजार साहब ने असेंबली के फ्लोर पे चीखते हुए कहा कि हम भी इंसान हैं, सर आप भी इंसान हैं, हम तस्लीम करते हैं, आप शुरू करें ना। काफी एहतजाज असेंबली में डेफिनेटली हम जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, और जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा हम सूबाई असेंबली पे कार्रवाई तो आगे नहीं चलने देंगे। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट गुल प्लाजा में शहीद होने वाले वो लोग हैं जिनको इंसाफ फराहम करना है। आइंदा ऐसे वाकयात रोनुमा ना हो। कराची के शहरी कब तक इस तरीके से, कभी डंपर माफिया के हाथों, कभी इस तरह के वाकयात में, कभी जो है वो मेन होल कवर ना होने की वजह से इस तरीके से कब तक मरते रहेंगे। कोई ना कोई जो है वो इसके अंदर नतीजा आना चाहिए, और कम से कम इस वाकये में तो आना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कोशिश करते हैं कि सिंध हाईकोर्ट बार के सदर जो हसीब जमाली साहब है वो भी प्रोग्राम में साथ हो हमारे, और उनसे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद कि उनका मौक़िफ़ क्या है जुडिशल इंक्वायरी के ऊपर। आफ्टर दिस ब्रेक में सब रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हमारे साथ हसीब जमाली साहब मौजूद हैं, सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, सीनियर कानूनदान, माहिर कानून। हसीब साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। ये पहले तो बताइएगा कि आप ये साने गुल प्लाजा को, मैंने आपके फुटेजेस भी देखे, आप लवाकिन से वहाँ मुलाकात की, आपने कानूनी मामलत की भी बात की, वहाँ पिटिशन की जिक्र भी हुई, आप एक विक्टिम के भाई के साथ भी वहाँ मुलाकात हो रही थी आपकी। तो पहले तो अपना सिंध हाईकोर्ट बार की तरफ से रद्दमल दीजिएगा, फिर मजीद जो इस वक्त कानूनी सवालात उठ रहे हैं वो आपसे पूछेंगे उसके बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखिए, बहुत बड़ा सानिया ना सिर्फ कराची के साथ बल्कि पूरे सूबे के साथ और पाकिस्तान के साथ, जहाँ पे इतनी कीमती जानों का ज़िया हो गया, और सिर्फ हमारे हुक्मरानों की और हमारे अरबाब इख्तियार जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनकी लापरवाहियों की वजह से, और कुछ वहाँ के जो लोग हैं उनकी छोटी छोटी चीज़ों में जो है पैसे कमाने की कोशिशों की वजह से, ये सब चीज़ों का मिक्सचर है। तो हम इसीलिए वहाँ गए कि हम लवाहिकीन को हिम्मत भी दें, और अपनी पूरी हमारी कमेटी गई तो हम यही मैसेज देने गए थे कि हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं, और बल्कि हमने वहाँ जाके फ्री लीगल एड और तमाम तरीके से कानूनी मावनत करने की तमाम लवाहिकीन जो हमें मिले उनको यकीन दहानी भी कराई। तो बहुत एक अफसोस का मुकाम है। अच्छा, उस मीटिंग के बाद से हसीब जमाली साहब, जो आपने कानूनी मावनत लीगल एड की बात की, आपसे बुरसा ने राब्ता किया या कानूनी शक्ल इख्तियार किया है, वो जो कोई लाहेमल कानूनी आया है सामने? देखें, अभी सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है कि अभी तक किसी ने इस चीज के ऊपर इतना वो नहीं किया ध्यान। हमसे लोगों ने बातचीत जरूर की है, लेकिन अभी तक किसी ने भी जो है अपनी कोई फर्म जिसे कहते हैं ना इंटेंशन नहीं जाहिर की है कि वो अभी इस चीज, मेरे ख्याल से अभी वो इतने गम में है और इतने अभी इमोशनली ड्रेंच्ड हैं कि वो लोग अभी इस फेज ऑफ माइंड में नहीं है। लेकिन यकीनी तौर पे क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए, और हमने तो वहाँ अपना मुतालबा भी किया कि ये किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से जो है इसकी इंक्वायरी कराई जाए। आप हुकूमती एहलकार से कराएंगे तो वो अपने पेटी भाइयों को भी बचाने की कोशिश करेंगे, वो कई लोगों को जो पॉलिटिकली फेवरेट होंगे उनको भी बचाने की कोशिश करेंगे। हमें तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहिए ताकि आइंदा कभी ऐसा कोई सानिया रोनमा ना हो। अच्छा, ये इमोशनली ड्रेंच्ड है, सही है, लेकिन आपको लगता है, क्योंकि जो हमने देखा कि जो लवाहिकीन आए भी मंजर आम पर, तो उनका एक तो पाकिस्तान में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस पर उनका एतबार, उनका एतमाद, फिर दूसरा उनको ये कि अगर हम पिटिशन करते हैं तो फॉलो अप में जो आगे से पावरफुल ग्रुप्स हैं, वेस्टेड ग्रुप्स हैं, तो वो हमें नुकसान ना पहुंचाएं,
اور ہمیں بجائے انصاف ملنے کے الٹا اور نقصان نہ ہو جائے, جو کھویا ہے اور زیادہ نہ کھو دیں. تو یہ ایک عام پاکستانی کا ذہن ہے جو یہاں پہ نظام ہے اس وقت بن چکا ہے اس کے بارے میں. تو یہ خوف, یہ ایموشنلی جو وہ ہے تو جو بھی سیٹ بیک, لیکن زیادہ نہیں لگتا آپ کو یہ خوف ہے, یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو نظر آ رہا ہے ان لواحقین میں بھی؟ سر یقینی طور پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, لیکن ہم سب مل کے کوشش کریں گے تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہم کم کر سکتے ہیں. دیکھیں کہیں سے تو ہم نے کہیں عمل شروع کرنا ہے. اگر ہم سب ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کوئی آگے آئندہ ہمت نہیں کرے گا. کسی کو تو کریج دکھانی پڑے گی, کسی کو کیا, میں سمجھتا ہوں یہ اپنی ایک پوری ایک باڈی بنائیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب فضائیہ کا کیس ہوا یا بحریہ ٹاؤن کے کیسز ہوئے تو لوگوں نے ہمت کی اور اس میں آرڈرز بھی ہوئے, لوگوں کو جو فائنینشیل ایڈ تھی وہ بھی ملی, ان کا کچھ دکھوں کا مداوع بھی ہوا. سب چیزوں میں تو نہیں لیکن بہت سی چیزوں میں ہوا. ادھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب تھوڑی ہمت دکھانے کی ضرورت ہے. یہ حق پہ ہیں اور حق پہ جو ہوتا ہے اس کی مدد اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے. اور دیکھیں سب کو اس چیز کا دکھ ہے, تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے بلکہ بھرپور اس میں جو ہے وہ سول اور کرمنل لیٹیگیشن یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, تاکہ آئندہ کے لیے بھی ایک ایگزامپل بنے کہ کوئی بھی لوگ جو ہوں وہ ایسے معاملات سے, ایسے مشکلات کا شکار نہ ہو. ہمت کسی کو تو کرنی پڑے گی. اچھا سر, دوسری بات یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ نے جس طرح کہا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, تو یہاں ایم کیو ایم کے رہنما میرے ساتھ ہیں, ان کا مطالبہ ایک جوڈیشل انکوائری کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ رہنما ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم آلریڈی ایک انکوائری بلا چکے ہیں جو سرکاری افسر کے ماتحت ہے. ٹریڈرز یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آ کے ہم سے کہا کہ فوج اس کی انکوائری کرے. تو اس کا آئینی اور قانونی نقطہ نظر سے بتائیں کہ کون انکوائری کر سکتا ہے, کس کے ڈومین میں آتی ہے اور کس طرح سے وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں انکوائری آفیسر اپوائنٹ کرنے کی پاور تو نارملی کرمنل میٹرز میں ہوم ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے صوبے کے, وہ جوڈیشری کے پاس بھی نہیں ہوتی وہ پاور. آلدو کئی ایسے کیسز ہیں جہاں اس طریقے کی ڈائریکشنز دی جاتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انکوائری آپ جوڈیشری اگر کرانا چاہتے ہیں وہ بھی ایک اچھا عمل ہے, لیکن دیکھیے یہاں پہ بہت سی ٹیکنیکلٹیز انوالوڈ ہوں گی, تو ہمیں کوئی ایکسپیرینس ٹیکنیکل ٹیم اس کے اندر چاہیے ہوگی جو چیزوں کی بخوبی آئیڈینٹیفیکیشن کرے کہ کس, تاکہ پراپر لوگوں کے اوپر ذمہ داری عائد کی جائے, نہ کہ کسی ایک آدمی پہ کر دی جائے یا دوسرے پہ کر دی جائے, جس کا جو کنٹریبیوشن ہے اس فیلئر آف ڈیوٹی میں, تاکہ وہ سب ایکسپوز کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ایون اف جوڈیشل انکوائری ہو تو اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی ضرور شامل ہونی چاہیے. اگر انٹرنیشنل ہوگی کوئی باڈی تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ یہ کوئی لوکل ہمارے جو اچھی انجینئرز کی باڈی ہوتی ہیں یا جو ان میکینزمز کو فیس کرتے ہیں, جو ان کے اوپر اسٹڈیز ہیں جن کی, ان سے انکوائری کرا جائے. بھلے کسی یونیورسٹی کے کسی پروفیسر سے کرائی جائے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہوں کہ کس طریقے سے یہ جو ہے فائر جو ہے اس کی کیا ریگولیشن, اس کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتے ہیں. لیکن اب ایک آلریڈی انکوائری سندھ گورنمنٹ کر چکی ہے, تشکیل دے چکی ہے, تو کیا اس کو اوور لیپ کیا جا سکتا ہے, ایک نئی انکوائری بنائی جا سکتی ہے کیونکہ ڈیو ٹو پولیٹیکل پریشر, کیا اس کا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیں اسی انکوائری کے اندر آپ دیکھیے, میں نے تو پہلے بھی کہا کہ لوگوں کا بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. آپ خود بتا رہے ہیں کہ لوگ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں ایسی چیز کے لیے, لوگ حکومت پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. تو ایسا کام ہم کیوں کر رہی ہے ہماری حکومت جس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائے؟ کیونکہ یقینی طور پہ اس میں 2-3 لوگوں کو اسکیپ گوٹ بنا دیا جائے گا اور کئی لوگوں کی جان بچا لی جائے گی, جو کہ میں سمجھتا ہوں عام طور پہ انکوائریز کا ہم نے دیکھا ہے حال کہ ابھی خبریں جو ہیں وہ فرنٹ پیج پہ آ رہی ہیں, تھوڑے دنوں بعد بیک پیج پہ جائیں گی اور تھوڑے دنوں بعد وہ اوجھل ہو جائیں گی, اور پھر یہ بیچارے جو جنہوں نے سفر کیا وہ ادھر سے ادھر مارے پھریں گے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ابھی حکومت کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. کمشنر کراچی تو خود ذمہ دار ہیں ان میں سے کئی چیزوں کے, تو میں سمجھتا ہوں انکوائری جو ہے انڈیپینڈنٹ باڈی کرے, یا جوڈیشل کر رہی ہے تو اس میں کمیٹی فارم کی جائے جس میں انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں جو کہ ایکسپرٹ ہوں اس فیلڈ کے اندر فائر کے اوپر. اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ اب کیونکہ اگر حکومت نہیں مانتی اس مطالبے کو, تو جیسے کوئی پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ جا کے ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتی ہے کہ, یا پٹیشن دائر کر سکتی ہے کہ اس کی امپارشل یا لواحقین کر سکتے ہیں, یا سندھ ہائی کورٹ بار کر سکتا ہے یہ کہ جی کیونکہ گورنمنٹ نہیں مان رہی اور گورنمنٹ کمشنر کے تحت ہی انکوائری کرا رہی ہے, تو وی نیڈ اے جوڈیشل امپارشل انکوائری, اور اس کے لیے سندھ ہائی کورٹ کانسٹیٹیوٹ کرے اور ہم ایک پٹیشن موو کر رہے ہیں. یہ سٹیزن آف کراچی یہ لوگ کر سکتے, یہ ہو سکتا ہے؟ سر بالکل, دیکھیں
पिटिशन फाइल करता है अग्रीव पर्सन, जो अग्रीव्ड होता है। तो अग्रीव तो लवाहिकीन ही है या वहाँ के जो मुतासिरीन हैं वो अग्रीव हैं, तो वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं। उनके बिहाफ पे सिंध हाई कोर्ट बार बिल्कुल अपीयर होने को तैयार है ऐसे केस को परसू करने के लिए। अगर हमें अप्रोच करेंगे वो लोग, हम जरूर करेंगे, क्योंकि देखें सबसे पहले है ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना। आप ऐसे काम करेंगे ट्रस्ट डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा। तो बिल्कुल पिटिशन अग्रीव पर्सन कर सकता है जो उससे डायरेक्टली इफेक्टेड हो, और इफेक्टेड यकीनी तौर पे उनकी फैमिलीज हैं जिनकी वहाँ दुकानें थी या जिनका नुकसान हुआ है, मुतासिरीन, वो लोग कर सकते हैं बिल्कुल पिटिशन। और उसमें हमारी सिंध हाई कोर्ट बार उनकी नुमाइंदगी करने के लिए कानूनी चाराजोई के लिए तैयार है। अच्छा, दूसरी बात साहब, क्योंकि ये भी मुझे बताएं आईन और कानून की रोशनी में जो एमक्यूएम का मुतालबा वफाक के हवाले करने का कराची को, ये मुतालबा आईन और कानून की रोशनी में आप किस नजर से देखते हैं? सर देखें, ये देखिए सिंध एक सूबा है, इस तरीके से मुतालबा करना मैं नहीं समझता कि इस वक्त जितने हमारे मुल्क के जैसे हालात हैं, जैसी कस्मा पुरसी का आलम है, ऐसा मुतालबा करना चाहिए। ये तो फिर एक वो चीज हो जाएगी कि लोगों को आप झगड़ा करवा रहे हैं, क्योंकि यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी तादाद सिंध में रहने वाले भाइयों की वो इस चीज को बिल्कुल रद्द करते हैं, जो सिंध को अपना वतन मानते हैं। सिंध एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, तो वो उसको अपना एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अपने कल्चर का हिस्सा समझते हैं, अपनी धरती को अपनी मोहब्बत समझते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी चीजें जब पाकिस्तान में दो सूबों में ऑलरेडी इतनी हमारे इश्यूज बड़े बड़े चल रहे हैं, KPK में चल रहे हैं, अभी देखें वादी तीरा में फिर ऑपरेशन होने की तैयारी हो रही है, इतने सर्द मौसम में हमारी बलूचिस्तान में देखें किस तरीके से ये इश्यूज क्रिएट हुए हुए हैं, जिससे हमारी फौज के जवान जो है रोज फेस कर रहे हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट करना चाहेंगे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट के इस तरीके से हवाले कर दिया जाए। अननेसेसरी जब एक गवर्नमेंट मौजूद है आप उसको इम्प्रूव करें, आप यहाँ पे जो हमारी डे टू डे काम करने के तरीके उनको इम्प्रूव करें। ये कोई हल नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ। अच्छा, और दूसरी बात जो इसी गुल प्लाजा के सामने गुल प्लाजा के तनाजुर में 18वीं आईनी तरमीम भी जेर तनकीद है, तो ये भी आईन और कानून के पैराए में आपसे पूछना चाहूंगा कि इसको रोल बैक करना या इसमें अमेंडमेंट्स करना या इसके नुक्स को दूर करना, ये भी वक्त की जरूरत है इस वक्त या नहीं? देखें 18वीं आईनी तरमीम पे तो पूरे तरीके से मैं समझता हूँ अमल दरामद हुआ ही नहीं। इसके तहत तो पावर जो है वो नीचे ट्रांसफर कर देनी चाहिए थी हर तरीके से, ताकि वो ग्रास रूट लेवल पे जो है वो हुक्मरानी की जाए। देखें अभी भी KPK के आपके CM जो है वो बार बार लेटर मिल रहे हैं, लिख रहे हैं कि हमें हमारा शेयर नहीं दिया जा रहा, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी आए दिन मुतालबात करती है कि हमें हमारा जो कोटा के थे पैसे मिलने थे या जो NFC अवार्ड था वो नहीं दिया जा रहा। तो उस पर तो अमल दरामद पूरी तरीके से किया ही नहीं गया। हाँ, यकीनी तौर पे कुछ एरियाज में मैं समझता हूँ कुछ बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन ओवरऑल इसको बिल्कुल रोल बैक कर देना मैं नहीं समझता ये कोई दानिस्तगी की बात है, क्योंकि सूबों को आप एम्पावर करें, ग्रास रूट लेवल पे आप जाके एम्पावर करें, वो ये चीजें इंप्लीमेंट ही नहीं हुई आज तक। तो 18वीं तरमीम तो पूरे तरीके से इंप्लीमेंट भी नहीं हुई आज तक, मैं समझता हूँ। सही, तो ये रोल बैक करना, ये सब बातें सही नहीं, और फिर जो आइन के तहत वफाक के हवाले करना सूबा, ये भी आप कहते हैं कि मुतालबा वैसे गैर आईनी है या आप समझते हैं वक्त के लिहाज से सही नहीं है इस वक्त, ये मुतालबा ही गैर आईनी है? देखें गैर आईनी तो कोई मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि इस पे लेजिस्लेशन होने की जरूरत है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे प्रोविंसेस बने हुए हैं। आप किस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट के हवाले करने की बात कर रहे हैं? या तो आप कोई अमेंडमेंट नेशनल असेंबली में पेश करें और वहां से जैसे 26वीं और 27वीं तरमीम के तहत आपने जुडिशरी को धचका लगाया है, वहां से आप पाकिस्तान के फेडरलिज्म को भी फिर इसी तरह नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं समझता हूँ कोई और तरीका नहीं है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशन सबने एक्सेप्ट किया था 1973 में, पाकिस्तान की सारी पॉपुलेस ने साइन किया था। तो मैं समझता हूँ कि अगर करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कीजिए, वहां बिल पेश कीजिए, वहां बहस कीजिए, वहां डिस्कशन कीजिए, और फिर लोगों की राय लीजिए। देखिए जो सूबे में रहते हैं आप उनकी राय दीजिए। देखिए ना, अगर देखें कराची ईंधन पूरे पाकिस्तान का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप सोचें अगर कराची को आप इस तरह करते हैं कि फेडरल टेरिटरी कर दिया जाए, तो बाकी सूबे में आपने छोड़ा कैसे? देखिए बड़े सीरियस क्वेश्चन है। लोगों की मोहब्बत है कराची से, पूरा पाकिस्तानी कराची एक मिनी पाकिस्तान है पूरा।
یہاں پہ سندھ بھر سے کیا پورے پاکستان سے لوگ آ کے بستے ہیں. اس طرح آپ کریں گے تو باقی سندھ پہ کیا امپیکٹ پڑے گا اس کا؟ پولیٹیکلی فائنینشلی لوگوں کی حالات بہتر ہوں گے یا خراب ہوں گے؟ یہ بھی آپ نے دیکھا ہے نا. جیسے پورا صوبہ ہے جو کہ پاکستان کے جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت ہی صوبہ تھا. تو پھر اس طریقے سے کریں گے تو اس کا لوگوں میں تو بہت سیریس ری ایکشن آئے گا. بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اعجاز صاحب آپ کی طرف اسٹریٹ فارورڈ آتے ہوئے پہلی بات سے جوڈیشل انکوائری سے سٹارٹ کرتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ بار بھی سپورٹ کر رہی ہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم معاونت کو بھی تیار ہیں وکٹمز کے. تو پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں اعجاز صاحب. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جوڈیشل انکوائری کمیشن کا حسیب صاحب نے بھی جو قانون ہے انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے. ہونا چاہیے, آزادانہ کمیشن ہونی چاہیے. میں یہ سوال کرتا ہوں, ایم کیو پاکستان یہ سوال کریے آخر ڈر کس بات کی ہے؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور شہری حکومت کا اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے, ان کی غفلت نہیں ہے, تو خوف کس بات کا ہے؟ کریں نا, بنائیں جوڈیشل کمیشن. ایک ڈی نوٹیفائی ہوگی جو آپ نے بیوروکریسی کے کراچی کے جو کمشنر کراچی ہے ان کے تحت جو کمیٹی بنا دی, اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیں, ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے جو آزادانہ طور پر انکوائری کرے گی اور اپنی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر لے آئے گی. نوٹیفیکیشن کی مار ہے مطلب یہ سب نہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ بات. اور لیکن دوسرا رستہ انہوں نے بتایا کہ آپ ہائی کورٹ میں وکٹمز جا سکتے ہیں, وکٹم فیملیز جا سکتی ہیں, وہ جا کے اپیل کر سکتی ہیں فار کمیشن. یہ بھی ایک آپ ہیں نا ہفتے میں وکٹم سے. اعجاز صاحب دیکھیں, وکٹم ہم وہاں پر موجود ہیں, ہم کراچی شہر کو آن کرنے والی جماعت ہیں. دیکھیں, وہ اس وقت قرب پہ مبتلا ہیں, ان کے پیارے ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, ان کا کاروبار چلا گیا ہے, سامنے رمضان آ رہا ہے, تو ان کے اوپر تو ایک پہاڑ گرا ہے نا. دیکھیں, ہم کراچی شہر کو آن کرتے ہیں, کراچی شہر کی 80-85% نمائندگی الحمدللہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ہمارے پاس موجود ہیں. صوبائی اسمبلی کا فلور وہاں پر بات ہو سکتی ہے, یقیناً جب نہیں ہوگا اس طرف میری جماعت بھی جائے گی, لیکن ہم اس چیز کو دبنے نہیں دیں گے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اندر ہماری نمائندگی موجود ہے, لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈال کر ووٹ کے طاقتوں سے جو اسمبلی کے فلور تک بھیجا ہے, وہاں پر ہم اپنا لوہا منوائیں گے. انشاءاللہ یہ جوڈیشل کمیشن بنے گی, اور جب تک یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا ہے, ہم نے آج صوبائی اسمبلی کے فلور پر بھی یہ بات باور کروا دی ہے اور آپ کے پروگرام پہ بھی کروا رہا ہوں کہ جب تک گل پلازہ کے واقعے کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتی, ہم صوبائی اسمبلی میں کوئی کارروائی نہیں چلنے دیں گے. کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ ایشو یہ ہے, 100 سے زیادہ لوگ اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. 100 جو دکانیں 1200-1300 جو دکانیں وہاں پر جلی ہیں, کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے, 1200 خاندان کی بات ہو رہی ہے. 1200 خاندان کی اتنے آسانی سے پاکستان پیپلز پارٹی کو چپ کے خاموشی سے ہم جانے نہیں دیں گے. 1200 خاندانوں کو تھرو اسمبلی کے احتجاج یا پولیٹیکل پریشر آپ کہتے ہیں انکوائری کمیشن نہیں بنتا, تو پھر اگلا راستہ پھر آپ کا بھی یہ ہوگا کہ آپ عدالت کے دروازے کھٹکھٹائیں اور وہاں سے جو اس وقت ایک انکوائری. ایم کیو پاکستان کوئی ظاہر سی بات ہے, ابھی پالیسی ہے, ہم اسمبلی کے فلور پہ ہیں, اور اگر وہ بات نہیں بنے گی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ بنے گی, آپ قانونی راستہ جو ڈیفینیٹلی ہم یہ چیز ہم کراچی کے شہریوں کو اکیلا ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. بات جو ہوئی ہے ابھی جو حسیب جمالی صاحب نے کی ہے کہ کیونکہ وادی تیرہ کا حوالہ دیا ہے, پھر بلوچستان کے حالات کا حوالہ دیا ہے کہ کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں تو ہم مزید ڈیوائیڈ برداشت نہیں کر سکتے مزید صوبے کے اندر. جی دیکھیں, میں بڑا احترام کرتا ہوں حسیب صاحب کا, قانون داں ہے, ان کے رائے کا بھی احترام کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں, یہ کراچی شہر انہوں نے خود ایڈمٹ کیا, سندھ کو 97% 98% ریونیو جنریٹ کر کے پورے سندھ کو پال رہا ہے. یہی کراچی شہر ہے جو 70-75% ریونیو جنریٹ کر کے پورے پاکستان کو پال رہا ہے. ایک ایسا شہر جس کی لالو قید کی جو مارکیٹ ہے وہ لاہور سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہو, وہاں کے لوگ یہاں پر گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہوں, اور 18ویں ترمیم کے نام پہ, صوبے کو خود مختار کرنے کے نام پر اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے نام پر یہ ترمیم موجود ہو, اور اس کی جو ہے وہ پس پشت رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت پچھلے 18 سالوں سے اپنے آپ کو بچا رہی ہو, تو سر ہمیں ایسی 18ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے کراچی والوں کو. ہم پھر آواز آتی ہے, ٹھیک ہے آپ صوبہ نہیں بنانا چاہتے, صوبے کا قانون بنانے کا 1973 کے آئین میں درج ہے نا. اگر یہ غیر آئینی مطالبہ ہے, جو قانون جو آئین 1973 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں بنا, کیا اس کے اندر غیر آئینی شک ہے؟ آج صوبہ اگر اس شہر کو, شہر کراچی کو اپنا حق نہیں دیتا, اس شہر کے باسیوں کو حق نہیں دیتا, تو کیا کراچی کے باسی, یہاں پر بات ایم کیو ایم کی نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی, صرف
एमक्यूएम तकलीफ पे नहीं है, कराची का एक एक शहरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तकलीफ आपने में। खुद आइन का हवाला दे दिया, तो ये फिर आइनी तनाजुर में जो असेंबली से जिसका जिक्र अजीज वाले साहब भी कर रहे थे ना, कि वो फिर लेजिस्लेशन है, पूरा तरीका कार उसका मौजूद है, तो वो तो फिर वही एक रास्ता, वही एक चैनल है ना उसको इम्प्लीमेंट कराने का। सर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर मीडिया पे बना तो नहीं दिया, यकीनन कानून साजी और कानून के अंदर शिक मौजूद है। अगर ये गैर आईनी मुतालबा होता हम कभी नहीं करते, हम पाकिस्तान कानून को मानने वाले समझने वाले लोग हैं और बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर सूबा इस शहर को अपना हक नहीं दे सकता तो कराची के शहरी हक बजानी सूबा मांगे, इंतजामी यूनिट मांगे और 18वीं तरमीम के खात्मे की बात करें। मेरे भाई ने हसीब जमाली साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि 18वीं तरमीम को मनो अमल नहीं किया गया। आप शोर करते हैं कि आप हमें एनएफसी अवार्ड में कटौती कर रहे हैं, नीचे सर पीएफसी अवार्ड भी आपको देना था। जिस तरीके से वफाक सूबे को पैसे दे रहा है, इस तरीके से आपने डिस्ट्रिक्ट को, टाउन को पैसे देने थे। इन 18 सालों के अंदर कितने पैसे दे दिए? ये शहर जो पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी अपने कंधों में उठाकर बैठा हुआ है, 18 साल बिला शिरकत गैर मुतवातर पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कितने कतरे पानी का इजाफा इस शहर में किया है। सर मुझे 1 मिनट दे, मैं कर लेता हूं। एक सवाल मैं ऐड कर लूंगा। ये क्योंकि रास्ता जो आपने खुद कहा कि पार्लियामान से निकलता है, तो कितने यानी आप क्या एक पूरी एक आईनी तरमीम या एक सूबा या फिर 18वीं आईनी तरमीम के अंदर भी अगर आपको रद्दबदल करना है, तो एक पूरा आपको एक पॉलिटिकल एक पूरा एक अपना विंग, अपना एक पूरा एक सेटअप क्रिएट करना होगा ना। उसमें जमात इस्लामी, उसमें दीगर पार्लियामानी कुव्वतें, पीटीआई, पीएमएलएन, सबके इश्तराक से ही अमल हो सकता है। एमक्यूएम खुद तो नहीं कर सकती नहीं। भाई देखिए, हम अपने कराची शहर का 80-85% मैंडेट हमारे पास है, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हम जो एमक्यूएम पाकिस्तान जो बात कह रही है, आप अपना एक नुमाइंदा कैमरा लेकर पूरे कराची शहर में भेजें, हर कराची पे बसने वाला मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा बच्चा, मेरी मां, मेरी बहन ये नारा लगा रही है कि कराची शहर को वफाक के हवाले किया जाए। 18वीं तरमीम के नाम से जो कराची के शहरियों के साथ मजाक किया गया है, क्योंकि ये फवायद 18वीं तरमीम के गरीब और मुतवस्सित तबके तक पहुंचना था। ये एक एलीट क्लास और 98% जो मराती याफ्ता तबका है वो इंजॉय कर रहे हैं, वो अयाशिया कर रहे हैं। उनकी अयाशी के लिए 18वीं तरमीम थोड़ी पास किया गया था। देखें, 18वीं तरमीम का एक मकसद ये भी था, आपको गुल प्लाजा के अंदर भी ये वाकयात नजर आएंगे कि जो लोकल बॉडीज की हुकूमत है, जो मकामी हुकूमत है, जो थर्ड टियर हुकूमत है, जो आवाम का इंटरेक्शन डायरेक्ट जिस हुकूमत के साथ होता है उसको बाइख्तियार नहीं किया गया। ये मेयर कराची जो मुर्तजा वहाब साहब है, 2 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट इस शहर में कर नहीं सकते, मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर साहब है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि भाई गफलत है, किसकी गफलत है? फायर फाइटिंग टीम की गफलत है। ठीक है, गफलत होगी, लेकिन भाई उन्होंने तो अपनी जानें दी हैं। फुरकान मेरा भाई एक शहीद हो गया फायर फाइटर, उसने तो अपनी जान दी, वो तो कौम का हीरो है। वो क्या करेगा बेचारा? आपने पूरे दुनिया के अंदर इस फायर फाइटिंग के सब्जेक्ट को मॉडर्नाइज किया गया है, बेहतर से बेहतर किया गया। आपके पास क्या फैसिलिटी है? क्या आज भी आप बैठ के पानी से आग बुझाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप दुनिया भर के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम को मैं कंप्लीट करूं? यही तो है 18वीं तरमीम का, 18वीं तरमीम की तबाही। मेरा साथ मैं एक मेरी सोच है कि जो भी आप इस वक्त आपका एक नैरेटिव है पॉलिटिकल, वो आपकी पॉलिटिकल पावर है, एक रूट है, सही है, तो वो आप आवाज उठा रहे हैं और आपको उठानी चाहिए सारे फोरम्स के ऊपर। लेकिन क्योंकि अभी मामला हुआ है गुल प्लाजा का, तो अगर उस इंसिडेंट ही की अगर हम बात कर लें कि वहां पर जो आपने 2 बातें की थी ना, कि एक तो ये कि पता चले कि हुआ क्या था, दूसरा ये जिन्होंने किया था उनका एहतसाब हो जाए, क्योंकि ये तो एक आपका यकीनी तौर पे एक सियासी सोच है और इस पर आप आवाज उठा रहे हैं, चले उठाएं, ठीक है। आगे से दूसरी पार्टी की दूसरी सोच है और ये एक डिबेट की सूरत इख्तियार करेगी और उसके बाद कब जाके ये मतलब एक वही है ना कि इसका कोई आउटकम तो हमें नजर नहीं आता फौरी तौर पर। हुकूमत वक्त जिम्मेदार है ना, मतलब तमाम सियासी जमातें मिलकर ही फिर आईनी तरमीम, हुकूमत वक्त हो या तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मिलेंगी ना सर, हुकूमत वक्त हो या आईनी तरमीम। अभी का जो वाकया है ना, यकीनन गुल प्लाजा की बात कर रहा हूं मैं, गुल प्लाजा की बात कर रहा हूं। हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है 18 सालों में, 18 साल हुकूमत है और मेयर कराची साहब इस शहर में पिछले 5 साल से मौजूद है। 3 साल बल्दियाती मेयर है वो काउंसिल के और 2 साल वो इसी शहर के एडमिनिस्ट्रेटर। इस्तीफा देना चाहिए आप लोगों ने। अभी जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आप लोगों ने कहा सीएम का भी आपने मांगा इस्तीफा। देखें, महजब माशरे में क्या होता है, कसूरवार कौन है? हुकूमत वक्त है, इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि आया मेयर साहब कसूरवार थे या नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब कसूरवार थे या नहीं। महजब माशरे के अंदर इतने बड़े वाकये के बाद अपने आप को पेश किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमने पेश किया है बल्दिया फैक्ट्री के वाकये में, जो हमारे इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे उस वक्त के रऊफ सिद्दीकी भाई, उन्होंने इस्तीफा देकर अपने आप को सामने किया था कमीशन के कि आप इंक्वायरी करें। और पार्लियामानी जो कार्रवाई है सिंध हुकूमत, आप सिंध असेंबली की, वो ये होगी कि आप लोग उसको तातुल का शिकारी नहीं, एहतजाज की आप हिकमत नहीं रखेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, आगे नहीं चलने देंगे कार्रवाई जब तक जुडिशियल कमीशन नहीं बनता।
خوف کس بات کا ہے؟ سوال یہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ خوف کس بات کا ہے؟ اگر آپ قصوروار نہیں ہے تو آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، انکوائری کریں، آگے چلیں۔ آپ نے جوائن کیا اور آپ نے MQM کی بات سنی اور آپ نے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی گفتگو بھی سنی اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی کا موقع بھی جانا۔ فیڈ بیک فیس بک ایمیل اور ایکس پر دیکھتے رہیے گا۔ اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔